جس نے صبح خالی پیٹ 41 مرتبہ سورہ کوثر کو اس طرح سے پڑھ لیا، سمجھو اللہ دین کا چراغ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، وہ دینوں میں ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ پہنچے ہوئے عامل بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص بھی صبح خالی پیٹ سورہ کوثر کو اس طرح سے پڑھے گا تو سمجھ لو کہ اس بندے کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی مسکین فقیر محتاج جس کے گھر میں کہ ایک وقت کھانا ہے لیکن دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں جاتی اور غریبی و مفلسی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر و محتاج و مفلس بھی یہ عمل کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی راتوں رات مالدار بنا دیتا ہے۔ اتنا قیمتی عمل اور ایسی صورت کا جس کو ہم میں سے اکثر افراد تقریباً روز پڑھتی ہیں، یہ بہت ہی قیمتی صورت ہے، اور اس صورت کا کتنا قیمتی وظیفہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالے وہی چیز سونا بن جائے، اور جس مقصد کے لیے جائے یا جس کام کے لیے بھی جائے گا تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور جہاں اور جس بھی کاروبار کے لیے جائے گا اس کو کبھی اس میں نقصان نہ پہنچے گا۔ اور جس شخص کی خاص کر عادت ہے کہ وہ ضلع کچہری اور دیگر اس طرح کے معاملات میں تھانوں کچہری اور عدالتوں وغیرہ میں چکر لگاتا رہتا ہے، یا اس کے اس طرح کے معاملات ہیں کہ ان جگہوں کے چکر لگتے رہتے ہیں، اس شخص کے لیے اس عمل کو کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یا وہ شخص کرے کہ جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، اور اس شخص کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور وہ شخص جو بہت زیادہ مقروض ہے، قرضہ اترنے کا کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آتا، اس شخص کو چاہیے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے۔ انشاءاللہ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں، آج ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ سورت قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے ہے، اور اس کی بے شمار فضائل ہیں، بے شمار۔ میں آپ کو اگر بتانے لگ جاؤں تو وقت بہت چاہیے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ اب فرشتہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دے رہا ہے، اور جس کے نازل ہونے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مطمئن ہوئے تھے، تو اندازہ لگائیے کتنی بابرکت یہ صورت ہوگی، جس کے بارے میں آپ آگے سنیے گا اور اس عمل کو اچھے سے سمجھیے گا۔ توجہ کے ساتھ جو بندہ اس عمل کو سمجھ کر آج کر لے گا، اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، بیماریوں کے لیے اس کو کریں گے تو شفا مل جائے گی۔ اگر بے روزگار اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ اسے روزگار مل جائے گا، اگر محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور اتنا مالدار ہوگا کہ اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں اس جتنا کوئی شخص غنی و مالدار نہیں ہوگا۔ اس قدر یہ قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضور کو مبارک دی، آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات کی مبارک ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو 2 نور ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ آپ کو 2 نور اللہ تعالی نے ایسے عطا کر دیے ہیں کہ اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، اس سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں، کسی کو اللہ تعالی نے یہ 2 نور نہیں دیے، اور یہ اللہ تعالی نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور وہ نور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیاتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کتاب قرآن کے فضائل کا بیان
تفسیر میں یہ بات موجود ہے، یہ سمجھیے گا ایمان تازہ ہوگا اور اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان سے مختلف بیماریوں پر آسمانی کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، مگر ان تمام کے علوم 3 میں رکھے ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور میں ان 3 کے علوم اللہ تعالی نے قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں۔ جتنا علم ان 3 کتابوں میں آیا ہے اللہ تعالی نے وہ سارے کا سارا علم قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ پھر قرآن پاک کا اصول مفصل اور قرآن پاک کا جو جتنا بھی ہے، قرآن پاک کے جتنے بھی اس کے اندر فضیلتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سارے کے ساری اللہ تعالی نے جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، نیز یہ صورت بالکل رحمت کی صورت ہے۔ اس صورت کا شان نزول میں یہ وارد ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اس رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہوں اور اس رات میں بادل بھی نہ ہوں، جو اس حوض سے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی، یعنی وہ پیاس نہیں رہے گا۔ اس حوض میں جنت کے 2 پرنالے گرتے ہیں، جو اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کا عرض اس کے طول جتنا ہے، یعنی جتنا عمان سے لے کر ایلا تک کا درمیانی فاصلہ ہے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خدا باندی میں اللہ تعالی کی محبت کی خوبصورت دلیل ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا شمار اور تعداد برقرار رکھنا مشکل نہیں۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ کوثر کے متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت ہے۔ سورہ کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص روزانہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی نقدی بھی نقصان یعنی چوری وغیرہ سے محفوظ رہتی ہے۔ اس صورت کے دوسرے فوائد یہ ہیں کہ یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں بھی مدد کے لیے یہ صورت سب سے مفید و کارآمد ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہو تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں، یہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گی اور آپ کی دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے کاروبار میں وسعت و برکت فرما دیتا ہے اور اس کے مال کو چوری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو یہ سورت اس کی وہ حاجت پوری کرنے میں انشاءاللہ مدد کر دے گی۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوتی ہیں کہ کوئی بشر اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رزق میں بے پناہ برکت دیتے ہیں اور انسان کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اب آپ نے کس طرح یہ عمل پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سورت جو شخص بھی پڑھ کر جو بھی جائز و نیک دعا مانگتا ہے، وہ اگر لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس عمل کو فجر کے بعد یعنی کہ صبح خالی پیٹ جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تازہ اور کامل وضو کر لیں۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ نماز فجر پڑھ لیں، یا اس وظیفے کو آپ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض بغیر کچھ کھائے پیے ہی آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، یہی اس کے لیے شرط ہے۔ دوسرا، باوضو آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ اس عمل کو پڑھیں
اس کے درمیان کسی کے ساتھ کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی، بلکہ خاموشی اور ادب و احترام سے عمل کرنا ہے، اور عمل کے دوران ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری بات، آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو یا وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ان شرائط پر آپ کا عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں، جس چیز میں بھی ہاتھ لگائیں، آپ کو ہر حال میں فائدہ ہو، زمین پر اور جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جو شخص یہ سورت پڑھے گا اس کا کوئی کام اس کا رہ نہیں سکتا، کسی کام کے اندر رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جو چیز وہ اپنی زبان سے مانگتا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں خربوں بھی مانگے گا تو اس کو ملیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، لیکن یہ تعداد 121 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس کے بعد سورہ کوثر 41 بار پڑھ لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سب کرنے سے پہلے اپنے قریب ایک پانی کی بوتل رکھ لیں یا پانی کا گلاس رکھ لیں، اس کے اوپر دم کریں، کسی مریض کو پلائیں گے تو شفا ملے گی، اور اگر اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں دکان ہے آپ کی، جہاں کاروبار نہیں چل رہا، وہاں اگر اس کا چھٹا لگائیں گے، تھوڑا تھوڑا پانی، لیکن یہ خیال رکھنا کہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ ساری بنچیں بھی ختم ہو جائیں گی، کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ اگر کوئی بھی ایسا آپ کا دکان کاروبار نہیں ہے، پھر وہ پانی آپ خود پی لیں اور یہ عمل چند دن کر لیں، 1 ہفتہ کر لیں۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے، جو زبان سے کہیں گے، ایسے کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ لگ جائے گا، ہر بات آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔